بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ کریں گے، پارٹ 2 کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے سے میں بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ آپ کو مصر لے آیا، اور مصر میں عزیز مصر جو وزیر خزانہ بھی تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں دیکھا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا، اور وہ آپ علیہ السلام جب لے کر گیا اور آپ علیہ السلام کے صاف دیکھے تو آپ کی قدر بھی کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ عزیز مصر وزیر خزانہ بھی تھا۔ یہاں پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے حضرت ابن مسعود رضی تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فہم و فراست 3 اشخاص میں ہیں۔ نمبر 1، عزیز مصر جب اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت و احترام سے رکھنا۔ نمبر 2، وہ عورت جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان اسے ایک مزدور کے طور پر رکھ لیں، کیونکہ بہترین مزدور طاقتور اور امانت دار ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی تاکہ آپ علیہ السلام کو باتوں کی تعویل سکھائی جائے، جس میں خوابوں کی تعویل سکھلانا بھی شامل ہے۔ جب آپ علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی قوت اور علم عطا کیا۔ اب ہم سورہ یوسف کی اگلی آیات 23 تا 29 کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ جب آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو اس نے عزیز مصر کی بیوی نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف کر، تیرا خاوند میرا مالک ہے اور اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے، اور دروازہ کی طرف بڑھے تاکہ اس عورت کے شر سے بچ جائیں۔ تو وہ آپ کی طرف لپکی، اتنے میں دروازہ کھلا تو عزیز مصر سامنے موجود تھا۔ اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی کی خواہش بھی تھی اور اسی نے مجھے بہکانے کی کوشش بھی کی۔ عزیز مصر نے کے خاندان میں ایک عقل مند آدمی نے کہا کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت قصوروار ہے۔ قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے شر سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے آپ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے نتیجہ میں قمیض پیچھے سے پھٹ گئی یا ادھڑ گئی۔ بیوی کے خاوند یعنی عزیز مصر نے کہا یقیناً یہ تمہارا مکر و فریب بہت ہوتا ہے، یعنی کہ تم بہت زیادہ مکر و فریب کرنے والی ہو۔ خاوند نے بیوی کو ڈانٹا اور یوسف علیہ السلام سے کہا اسے چھوڑ دو، کسی اور سے بات نہ کرنا، اس کی ضرورت نہیں، اور بیوی کو معافی مانگنے اور توبہ کرنے کا کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ مستند احادیث کے مطابق یہ گواہی زلیخا کے خاندان کے چھوٹے سے بچے نے دی جو ابھی بولنے کے قابل بھی نہ تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا چچا زاد بھائی جس کا نام زکی تھا، اس نے یہ تجویز دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عورت کے شر سے بچنے کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل مبارک نظر آئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارہ سے منع فرمایا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے منع کیا اور روکا، اور تیسری رائے یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جس بت کی وہ پوجا کرتی تھی اس بت پر کپڑا ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو ہر حال میں دیکھتا ہے،
لیکن اصل وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ پر ایمان جو کہ نبی کا ہوتا ہے، اور عزیز مصر کی امانت میں خیانت نہ کرنا، اور اس کے خامند کے اچھے رویے کا لحاظ تھا، یعنی کہ زلیخا کے خامند کے اچھے رویے کا لحاظ تھا جو کہ عزیز مصر تھا۔ اب ہم اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہر میں عمرہ کی خواتین نے یہ باتیں بنانا شروع کی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ روایت کے مطابق یہ باتیں وہ محض زلیخا کی بدنامی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے اشتیاق میں کر رہی تھیں۔ زلیخا نے سنا تو ان کو دعوت پر بلا لیا، ان کے سامنے پھل رکھے اور پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری سب کو پکڑا دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آ جائیں۔ جب آپ علیہ السلام سامنے آئے تو تمام خواتین آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تنگ رہ گئیں اور بے ساختہ بول اٹھیں، یہ تو آدمی نہیں بلکہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے، اور پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا کر زخمی کر ڈالا بغیر نیت اور خواہش کے۔ تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، بے شک میں نے انہیں مائل کرنے کی کوشش کی مگر یہ بچے رہے، اگر وہ کام نہ کریں جو میں کہتی ہوں تو قید کر دیے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کے بدلے مجھے قید قبول ہے، اور تو نے مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام سے عورتوں کا مکر دفع فرمایا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس دعا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو خواتین بلائی گئی تھیں ان کا ارادہ بھی غلط تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے معاملے میں سمجھایا کہ اس کی بات مان جائیں، پر آپ علیہ السلام ایک اولو العزم نبی تھے اس لیے نہ مانا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان خواتین نے بھی اکیلے ملنے کی خواہش کی تھی، واللہ عالم۔ ایک حدیث سے مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے، معراج والی رات جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ ان سے ملے، تو فرمایا کہ مجھے پتہ لگا کہ آپ علیہ السلام کو آدھا حسن عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کچھ علماء کرام اور امام سہلی کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام سے آدھا حسن تھا۔ اس کا ذکر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان کوئی آدمی آپ دونوں سے زیادہ حسین پیدا نہ ہوا۔ یہی بات بی بی حوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے۔ اب جب کہ ان کو حقیقت پتہ لگ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے قصور ہیں اور زلیخا جو ہے اسی کا قصور تھا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہیں گے تو لوگ اس واقعہ کو بھول جائیں گے۔ اب جب آپ علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ 2 اور قیدی بھی وہاں لائے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا ساقی اسے کہتے ہیں جو میں یعنی شراب وغیرہ سرو کرے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اور پرندے وہ کھا رہے ہیں۔ قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام ہمیں نیکوکاروں میں سے لگتے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں نرم پڑے ہوئے ہیں تو ان کو تبلیغ فرمائی کہ ایک آقا بہتر ہے یا کئی، اور اللہ کی وحدانیت کا بتلایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بتلایا کہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے خاندان سے ہوں اور میں خود بھی نبی ہوں۔
میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. یعنی کہ جو کھانا ان کو جیل میں دیا جاتا تھا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. اور فرمایا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ اکثر لوگ نہیں کرتے. آپ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ پہلا خواب بیان کرنے والا بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے اور یہ کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور بتلایا کہ اللہ کا سکھلایا ہوا وہ علم ہے جو وہ بتا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے یعنی اس قیدی سے جس نے رہا ہونا تھا فرمایا کہ میرا معاملہ اپنے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، اس لیے کہ میں قید خانہ میں بغیر کسی جرم اور گناہ کے پڑا ہوا ہوں. اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. اب اس قیدی نے جس نے خواب دیکھا تھا کہ سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کے اوپر الزام ثابت ہو گیا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، یعنی اسے سولی پر لٹکا دیا گیا. جبکہ دوسرے قیدی کو رہائی ملی اور وہ بادشاہ کا ساقی بنا. پر شیطان نے اسے بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا بھلا دیا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کافی عرصہ تک قید میں رہے. کچھ جگہ پر یہ مدت 7 سال تک بتائی جاتی ہے. ان دنوں مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے جو کہ سورج کی پرستش کرتے اور خود کو خدا سمجھتے تھے. یہ فرعون نام عبرانی زبان سے آیا جس کو عبرانی میں فارن یا فارا یعنی سورج دیوتا کا اوتار کہا جاتا ہے، اور عربی میں اسے فرعون کہا جاتا ہے. ایک دن بادشاہ جو کہ پورے مصر کا بادشاہ تھا، اس کا نام ریان بن ولید بتایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اس کی سند حضرت نوح علیہ السلام تک جاتی تھی. اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک نہر کے کنارے پر ہے. یہ نہر کے کنارے پر یہ اہل کتاب کے مطابق ہے، ہمارے قرآن حکیم میں نہر کا ذکر نہیں فرمایا گیا، کہ وہاں سے 7 موٹی گائیں نکلیں اور انہوں نے وہاں باغ میں چرنا شروع کر دیا. پھر 7 دبلی پتلی گائیں اسی نہر سے نکلیں اور انہوں نے بھی چلنا شروع کیا. پھر وہ موٹی گایوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور انہیں بھی کھا گئیں. بادشاہ گھبرا کر بیدار ہوا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سو گیا. اس نے دوبارہ خواب دیکھا کہ ایک ٹہنی پر 7 سرسبز خوشے ہیں، اور پھر 7 خشک خوشے دیکھے اور خشک خوشوں نے سرسبز خوشوں کو کھا لیا. بادشاہ نے اپنے دربار میں موجود سرداروں اور علم والوں سے پوچھا، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ یا ان خوابوں کی تعبیر بتاؤ. انہیں اتنا علم نہ تھا، یہ جو دربار والے تھے انہیں اتنا علم نہ تھا کہ وہ ان خوابوں کی تعبیر بتا سکتے. تو انہوں نے بہانہ بنایا، ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں، یہ پریشانی کی وجہ سے آئے ہیں. بادشاہ کو ان کی بات پر یقین نہ آیا. اب وہ قیدی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا، وہ اس وقت دربار میں موجود تھا. اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اور اس نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے قید خانہ جانے کی اجازت دیجیے، میں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا. اس طرح یہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے یوسف، اے سچے آدمی، ہمیں 7 لاغر گایوں کے بارے میں خبر دیجیے جو کہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے جنہیں 7 خشک خوشے کھا گئے. میں جو آپ تعبیر بتائیں گے ان کو لوگوں کو بتاؤں گا، ان کے پاس جاؤں گا تو وہ آپ کی قدر کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال خوب فصل آئے گی، خوب فصل اگے گی اور غلہ پیدا ہوگا. اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی. تم تھوڑا غلہ جو کھانے کا کام آئے اسے استعمال کر کے باقی کو خوشوں میں ہی رہنے دینا. اس طرح 7 سال سختی کے سال جو آئیں گے ان میں یہ غلہ استعمال ہوگا اور انہیں کھانا ہے، اور یہ غلہ اس وقت کام آئے گا اور اس کو تم کھاؤ گے، اور اس میں سے بھی بہت تھوڑا بچے گا جو
تم احتیاط سے رکھو گے۔ پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ اس کا حل بھی بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ بیج بھی کم ڈالنا کیونکہ پیداوار کم ہوگی خشک سالی کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے اس قیدی جو اس وقت قیدی تھا، جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس سے اتنی دیر بعد بادشاہ سے بات کرنے کے بارے کرنے سے نہ اس سے غصہ ہوئے اور نہ اس قیدی کو کچھ اس بارے میں جتایا، بلکہ تحمل کے ساتھ خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس کا حل بھی بتایا۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ہم اگلی آیات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں جو کہ 50 سے 53 ہے۔ بادشاہ نے جب تعبیر سنی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا۔ جب قاصد آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ اور بادشاہ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بلوایا اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف سن چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے سے پہلے تفتیش کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ تو وہ بول اٹھی، ہاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اقرار کر لیا کہ میں نے ہی انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سچے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر اب یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے محض بادشاہ کے رحم کی وجہ سے رہا ہونے کی بجائے اپنا بے قصور ہونا اور حکمت اور شرافت اور امانت دار ہونا بھی منوایا۔ بعض مفسرین نے اسے زلیخا کی گفتگو بھی کہا ہے کہ وہ عزیز مصر کو یقین چاہتی تھی کہ میں نے بہلانے کی کوشش کی پر کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا، واللہ عالم۔ اس نے یہ بھی کہا، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے یہ بھی کہا، زلیخا نے، کہ میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتی، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی یا زلیخا نے کہی۔ اب یہاں پہ بھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ شہادتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جو تھی، یہ ایک غیر قوم کی طرف سے آ رہی تھی، ان کی اپنی قوم نہیں تھی وہاں پہ، اور وہ بھی غیر وہ قوم جو کہ اقتدار کی مالک تھی، وہ آپ کے حق میں گواہی دے رہے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس تشریف لائے تو خود بادشاہ نے ان سے خود تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تفسیر بھی بتائی جو اور کسی کو نہ بتائی تھی، تو وہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے کہا، میں آپ علیہ السلام کو اپنا مصائب خاص بناؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، کیونکہ میں ایماندار بھی ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کہا، تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کو تنگی کا سامنا نہ ہو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کسی میں صلاحیت ہو اور اسے اپنی ایمانداری پر بھروسہ ہو تو وہ خود کو عہدہ کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیت اور ایمانداری دیکھ کر مملکت کے معاملات آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور کہا، میں صرف عہدہ میں بڑا ہوں، باقی معاملات آپ سنبھالیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زلیخا کے خاوند کے مرنے کے بعد
اس کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گئی، اور اس سے حضرت یعنی کہ زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد بھی ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زلیخا کنواری تھی کیونکہ اس کے خامد میں یعنی کہ عزیز مصر میں صلاحیت ہی موجود نہ تھی، وہ اس کا اہل ہی نہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تبلیغ کرنے پر اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے توبہ۔ اب یہاں پر ہم دوسرے حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تیسرے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ آخری حصہ ہو، اس میں یہ واقعہ مکمل ہو جائے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور اسے آگے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے یہ واقعات نہ سنے ہوں، اور ینگسٹرز جو نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں آپ کے ارد گرد، ان کو ضرور سنائیں تاکہ ان کا قرآن سے ایک تعلق بنے اور قرآن سے محبت کا رشتہ بنے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔